ایک چھوٹے سے اطالوی قصبے میں سینکڑوں سال پہلے ایک چھوٹے کاروبار کے مالک نے ایک لون شارک سے بڑی رقم لی تھی جو اسے ادا کرنی تھی۔ لون شارک ایک بہت پرانا، غیر پرکشش نظر آنے والا لڑکا تھا اور وہ اس مالک کی بیٹی کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس تاجر نے ایک ایسا سودا پیش کیا کہ جس سے اس پر واجب الادا قرض کو مکمل طور پر ختم تو کیا جا سکتا تھا، مگر پکڑ یہ تھی کہ ایسی صورت میں اس تاجر کی بیٹی کی شادی اس لون شارک سے ہونا تھی۔ یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اس تجویز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ دوستو، اس لون شارک نے کہا کہ وہ ایک تھیلے میں 2 کنکریاں رکھے گا، ایک سفید اور ایک سیاہ۔ اس کے بعد اس کی بیٹی نے اس تھیلے میں سے ایک کنکر نکالنی ہے۔ اگر یہ کالی ہوئی تو قرض تو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن لون شارک سے اس کو شادی کرنی پڑے گی، اور اگر سفید ہوتا ہے تو قرض بھی مٹ جائے گا اور بیٹی کو لون شارک سے شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تاجر کے باغ میں کنکر سے بڑے رستے پر کھڑے لون شارک نے جھک کر 2 کنکر اٹھائے۔ جب وہ انہیں اٹھا رہا تھا تو بیٹی نے دیکھا کہ اس نے دونوں کالے کنکر اٹھائے ہیں اور ان دونوں کو تھیلے میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کی بیٹی سے کہا کہ وہ تھیلے کے قریب پہنچے اور اس میں سے ایک کنکر باہر نکالے۔ دوستو، قدرتی طور پر تو بیٹی کے پاس صرف 3 انتخابات تھے۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ پہلا یہ کہ تھیلے میں سے کنکر اٹھانے سے انکار کر دیتی، یا پھر دونوں کنکریاں تھیلے سے نکال کر لون شارک کا دھوکہ سب کو دکھا دیتی اور اسے بے نقاب کر دیتی، اور تیسرا یہ کہ وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اس میں کالے کنکر ہیں، دونوں اپنے والد کے لیے قربانی دیتی، خود کو قربان کر دیتی۔ لڑکی نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اس نے تھیلے میں سے ایک کنکر نکالا اور اسے دیکھنے سے پہلے ہی نیچے زمین پر گرے بہت سے کنکروں میں پھینک دیا۔ اس نے لون شارک سے کہا، ارے میں کتنی اناڑی ہوں، یہ کنکر تو مجھ سے گر گیا، لیکن دیکھیں پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ تھیلے میں موجود دوسرا کنکر دیکھ لیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ میرا کنکر کون سا تھا۔ واضح طور پر اب جو تھیلے میں کنکر تھا وہ تو کالا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ لون شارک کا پردہ فاش ہو جاتا، اس نے اس کھیل کو ایسے ہی چلنے دیا اور تھیلے میں سے کنکر نکال کر کہا کہ آپ کی بیٹی کا کنکر سفید تھا۔ اس سے اس کے والد کا قرض بھی معاف ہو گیا اور اس کو لون شارک سے شادی بھی نہیں کرنی پڑی۔ دوستو، اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہر ممکن پوری کوشش کرنی چاہیے کہ مشکلات پر قابو پا لیا جائے، اور ہمیشہ یہ نہیں کہ جو ہمارے سامنے آپشنز ہیں بس انہی میں سے کوئی چننا ہے۔ کبھی کبھی آپشنز کو آؤٹ آف دا باکس سوچ لینا چاہیے، کبھی کبھی آپشنز موجود نہیں ہوتے، خود بنانے پڑتے ہیں۔